हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नित नए नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज़, ई बुक्स और लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स, ताकि आप में से जो लोग इन नॉवेल्स को ख़रीद नहीं सकते वो भी यहां बआसानी इनको रीड कर सकें। इसी तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा एक बहुत ही अमेजिंग और बेहद पसंद किया जाने वाला नॉवेल मेरी हर कमी को है तू लाज़मी के एडिशनल सीन्स, जो कि रीडर्स की फरमाइश पे अलग से लिखे गए हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। अगर आप इस नावल को बगैर वॉइस के खुद पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम ऑफ कर लीजिए। अगर आपको वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा लग रही है तो आप वीडियो की सेटिंग ऑप्शन में जाके इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए जी, आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते और शुरू करते हैं जहान हैदर शाह और अलीज़ा शाह के इश्क की लाजवाब दास्तान। मेरी हर कमी को है तू लाज़मी आज हुरिया मलिक जहान एंड अलीज़ा स्पेशल सीन्स पार्ट 4। इसे सोए हुए अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि इसे यूँ महसूस हुआ जैसे इसके कमरे का दरवाज़ा हौले हौले खटखटाया जा रहा है। मुंदी मुंदी आंखें खोल के इसने टाइम देखा तो 11:30 हो रहे थे। लंबी सी जमाई लेते हुए इसने बुरा सा मुंह बनाते हुए उठ के दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े शख्स को देख के इसकी नींद से भरी आंखें पट से खुल गईं। मौविया लाला आप? जैनी ने बौखलाहट में कहा तो मौविया ने चिढ़ के इसे सामने से धकेला और फौरन दरवाज़ा बंद किया तो जैनी ने अचंभे से इसे देखा। मैं तुम्हारा लाला कब से होने लगा? इसने तीखे चितूनों से इस्तफसार किया तो इसके अंदाज पे वो बौखलाई, बस ऐसे ही ज़ुबान से फिसल गया। वो जल्दी से बोली कि मौविया ने सख्ती से मना कर रखा था कि ज़ैनब शाह इसे लाला नहीं बुलाएगी, और वो भी इसके ढीठपन की वजह से गुरेज करती थी, लेकिन कभी कभार ज़ुबान से फिसल जाती थी, जैसे अभी। आप यहाँ इस वक्त क्या करने आए हैं? धड़कते दिल के साथ बज़ाहिर इसने सुकून से इस्तफसार किया तो मौविया ने थोड़ी खुजाते हुए इसे यूं देखा जो उलझे अंदाज में इसे तक रही थी। तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? इसने संजीदगी से पूछा तो वो सटपटाई। जैसे हैं वैसे लगते हैं, मेरा मतलब है कि अच्छे हैं। वो धीरे से बोली कि इसे बज़ाहिर इससे वाकई कोई परखाश ना थी, बस कभी कभार इसकी पुरशौक निगाहें इसे परेशान कर दिया करती थी। मतलब अच्छा लगता हूँ, वो अचानक चहकते हुए बोला तो वो गड़बड़ाई, लेकिन चारों नज़ारा इस बात में सर हिला दिया। गुड, फिर एक बात मानोगी? वो चहक उठा तो इसने फिर से सर हिलाया। देखो जैनी, मेरा जीना मरना, उठना बैठना, सोना हंसना इस वक्त तुम्हारे हाथ में है। वो जज्बाती अंदाज में इसके हाथ थामते बोला तो इसकी जज्बातियत पे वो बौखला उठी। मौविया क्या हो गया? वो हाथ खींचते हुए मनमनाई। देखो, अच्छा तो मैं तुम्हें लगता हूँ, बस अभी अगर जे तुमसे पूछे तो प्लीज़ कहना कि तुम मुझसे शादी के लिए राज़ी हो। इसने बगैर हाथ छोड़े तेज़ी से इसके सर पे बम फोड़ा तो वो होंक अंदाज में इसका चेहरा देखने लगी। जी? इसकी फैली आंखों पे मौविया को बेसाख्ता प्यार आया, लेकिन ये प्यार जिताने का मौका नहीं था। मेरी जान, तुमने शादी तो करनी है तो बेहतर है ना कि मुझसे ही कर लो, इस तरह सबके साथ रहोगी। वैसे भी मैं तुम्हें अच्छा तो लगता ही हूँ, और तुम मुझे इस कदर अच्छी लगती हो कि तुम्हारे लाले से तुमसे शादी के लिए मुसलसल मिन्नतें कर रहा हूँ। इसके अनोखे अंदाज पे ज़ैनी को शर्म के साथ ज़्यादा हैरत महसूस हो रही थी। पता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं। इसने किसमिसाते हुए हाथ इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाए तो बेचैन हो उठा। तुम सारी बातें छोड़ो, बस ये बताओ कि जे के सामने इनकार तो नहीं करोगी? इसने अपने मखसूस अंदाज में इस्तफसार किया, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब देती दरवाजे पे दस्तक देते हुए जिहान अंदर आया तो वो दोनों चौंके, जबकि ज़ैनी दिल ही दिल में परेशान हो गई। हेलो जी, वो दांत नकोसते हुए बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसने सर्द लहजे में इस्तफसार किया। ज़ैनी से बात करनी थी, लेकिन तुम आ गए, वो सुकून से बोला तो ज़ैनी हथेलियाँ मसलने लगी कि जिहान के सामने ये सिचुएशन इसे ऑकवर्ड महसूस हो रही थी कि मौविया के अचानक इजहार के फ़ौरन बाद जिहान का सामना इसे पजल कर रहा था। ओके, अब तुम जाओ क्योंकि मुझे ज़ैनी से बात करनी है, इसने जताने वाले अंदाज में कहा तो वो ठनका। तुमने जो बात करनी है मेरे सामने कर लो, मेरे से कैसा पर्दा? वो सोफे पे पाँव पसारता इत्मीनान से बैठ गया तो इसके अंदाज पे वो खून के घूंट भरता ज़ैनी को लिए बेड पे बैठा।
تو زینی کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے بے اختیار صوفے کی جانب دیکھا تو وہ پرشوق نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چہرے پہ اطمینان واضح تھا کہ گویا یقین تھا کہ وہ فیصلہ اسی کے حق میں کرے گی۔ بیٹا، میں آپ سے جو بات کرنے لگا ہوں اسے اطمینان سے سنیے گا اور سوچ سمجھ کے ہر بوجھ سے آزاد ہو کے جواب دیجیے گا۔ جیحان نے اپنے مخصوص انداز میں بات کا آغاز کیا تو وہ دونوں اپنی اپنی جگہ چوکنے ہو گئے۔ دیکھیں، آپ جانتی ہیں کہ ہر لڑکی کی زندگی میں ایسا مقام ضرور آتا ہے جب اسے ایک نئی زندگی کا چناؤ ایک نئے شخص کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ اس نے دھیمے لہجے میں تہمت باندھی تو زینی کی آنکھیں ڈبڈبانے لگیں، جنہیں دیکھ کے معاویہ پہلو بدلنے لگا۔ آپ کے سامنے دو شخص ہیں جن میں سے نئی زندگی کا ساتھی آپ نے ہر فکر سے آزاد ہو کے چننا ہے، رائٹ؟ جیحان نے اس کا سر تھپتھپایا تو اس نے بھاری دل کے ساتھ سر اس بات میں ہلایا۔ وہ معاویہ سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن اس پل اس کی نگاہیں، اس کی دھڑکنیں تہوبالا کر رہی تھیں۔ اس کی بے باک نگاہوں کی بے باک لپک اسے سر جھکائے بھی خود پہ محسوس ہو رہی تھی۔ بابا صاحب کے دوست کا بیٹا ہے مرسلین گیلانی، اس کا رشتہ آیا ہے۔ اور دوسری جانب وہ سانس لینے کو رکا تو معاویہ کی سانس اٹکی۔ مما نے معاویہ کا رشتہ دیا ہے۔ اب آپ ریلیکس ہو کے بتائیے گا کہ آپ کس کے ساتھ مطمئن رہیں گی۔ اس نے اسی انداز میں بات مکمل کی۔ لالے، مجھے آپ سب کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا ہے، وہ دھیرے سے بولی تو جیحان اور معاویہ نے دھیان سے اسے دیکھا۔ آپ کو کوئی کہیں نہیں بھیج رہا ہے، آپ تسلی سے سوچ کے جواب دیجیے گا۔ جیحان نے نرمی سے اس کے سر پہ بوسہ دیا تو وہ معاویہ تلملا اٹھا۔ اتنے کن ذہن لگتے تو نہیں ہو، اب تمہاری بہن کھل کے میرا نام لینے سے تو رہی، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ یہاں سے مطلب معاویہ شاہ سے دور نہیں جانا چاہتی۔ وہ اپنے مخصوص صاف گو انداز میں بولتا زینی کو بوکھلانے پہ مجبور کر گیا۔ آپ کا فیصلہ یہی ہے زینب؟ جیحان نے معاویہ کو گھورتے ہوئے زینی سے پوچھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی گردن اس بات میں ہلی تو معاویہ وفور جذبات سے جیحان کے ساتھ لپٹتا زور زور سے اچھلنے لگا، جبکہ اس کی ایسی خوشی اور کھلے ڈلے انداز کو دیکھ کے زینی نے واش روم میں چھپنے کو ہی بہتر سمجھا، جبکہ اس کے گھیرے میں جھنجھلاتا جیحان بالآخر اس کی خوشی پہ مسکرا دیا۔ بیڈ کی جانب بڑھتے ہوئے اس کی نگاہ سائڈ ٹیبل پہ پڑے اپنے موبائل پہ پڑی تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملاتے ہوئے اطمینان سے بیڈ پہ نیم دراز ہوتے ہوئے سگریٹ سلگایا اور دوسری جانب سے کال اٹھانے کا انتظار کرنے لگا۔ ایک بار، دو بار، تیسری بار فون کرنے پر جب پہلے ہی بیل پہ فون اٹھا لیا گیا تو اسے اندازہ ہوا کال جان بوجھ کے نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ السلام علیکم، جیحان حیدر شاہ اسپیکنگ۔ اس کی بھاری مگر مدھم آواز گونجی تو دوسری جانب علیزے کا دل خوفزدہ ہونے لگا۔ آپ پلیز مجھے بار بار کال نہ کیا کریں، وہ التجائیہ لہجے میں کہتی فون بند کرنے لگی تو دوسری جانب جیحان کی آنکھیں دہکنے لگیں۔ اٹس بیڈ مینر علیزے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے دھیرے لہجے میں سرزنش کرنے پر وہ بے طرح شرمندہ ہوتی دھیرے سے منمنائی، وعلیکم السلام۔ اس کی آواز سن کے اس نے سکون سے پلکیں موندی۔ میں اب فون بند کر دوں؟ بیڈ مینرز کا طعنہ اسے یوں محسوس ہوا کہ اب کی بار بے ساختہ بول اٹھی۔ مجھے کچھ لمحے آپ سے بات کرنی ہے علیزے، آپ کی موجودگی کو محسوس کرنا ہے۔ جذبات کی شدت سے اس کی آواز بھاری تاثیر لیے ہوئے علیزے کو گھبرانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ میں آپ سے بات نہیں کر سکتی، پلیز، اس نے نم لہجے میں کہا تو اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ اپنے آنسو جلدی سے صاف کیجیے اور میری بات سنیں، پھر میں کال بند کر دوں گا۔ اس کے آنسوؤں سے ہار مانتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی اور بار بار خوفزدہ نگاہوں سے کمرے کی جانب دیکھتی کہ کہیں سے وہ عفریت نما شخص نمودار نہ ہو جائے۔ میں نے آنسو صاف کر دیے ہیں، وہ معصومیت سے بولی تو جیحان کا دل اس کے مضبوط سینے میں ڈول اٹھا۔ زینی اور معاویہ کا نکاح ہو رہا ہے، آپ آئیں گی؟ اس نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے بات برائے بات کی۔ میں کیوں آؤں گی کسی زینی کی شادی پہ؟ وہ برا مناتی ہوئی بولی۔ کسی زینی کی شادی پہ نہیں، بلکہ میری بہن زینی کی شادی پہ آنا ہے، اس نے اس کی بات کے جواب میں اسی سر تاثیر کے ساتھ کہا جو اس کا خاصا تھا۔ مجھے نہیں آنا، وہ جلدی سے بولی۔ مبادا وہ ضد نہ کرنے لگے کہ اسے اس شخص کی ثابت قدمی سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔
میں نے سنا تھا لڑکیوں کو شوہر کی بہنوں کے ساتھ خاص لگاؤ نہیں ہوتا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ بھی روایتی بھابھی ثابت ہوں گی۔ اس کے پرتپش لہجے میں شرارت کی ہلکی سی رمق محسوس کرتے ہوئے اس کے الفاظ پہ فون اس کے کانپتے ہاتھوں سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ آپ اس کے لب شرم و حیا، بے یقینی، حیرت و خوف کے ملے جلے تاثر سے پھڑپھڑائے۔ علیزے، میرے جذبات کو مذاق سمجھنے کی کوشش نہ کریں کہ میں نے آپ کو اپنا نصیب مان کے قدم آپ کی جانب بڑھائے ہیں۔ اس نے اسے باور کروانا چاہا کہ وہ اسے اس کی وقت گزاری نہ سمجھے۔ اگر اس نے اسے رشتے کا نام دیا ہے تو وہ اس سے مخلص تھا۔ مجھے آپ کی بات نہیں سننی ہے، آپ پاگل ہو گئے ہیں، نشہ کرتے ہیں۔ وہ برفاختہ سی گوا ہوئی کہ اس کے کانوں میں ابھی تک شوہر، بھابھی، نند جیسے الفاظ گونجتے دل کی دھڑکنیں سست کر رہے تھے۔ میرا نشہ کرنے کے لیے آپ کا احساس ہی کافی ہے۔ اس کی گمبھیر آواز پہ اس کا دل گویا کانوں میں دھڑکنے لگا، جبکہ سانسیں دھونکنے کی مانند چلنے لگی۔ آپ کی طلب، آپ کا نشہ اس قدر حواس پہ طاری ہو رہا ہے کہ دن بدن سگریٹ بھی اس آتشی طلب کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ اب تو کبھی یوں دل بضد ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے آپ پہ اپنے نام کی مہر سجا کے سگریٹ کے بجائے آپ کو اپنے ہونٹ تھک۔ اس سے زیادہ سننے کی اس میں سکت نہ تھی۔ اس نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے کال بند کرتے ہوئے فون پرے پھینکا اور لہو جھلکاتا ہوا چہرہ گھٹنوں میں چھپاتی اس سے نکلتی تپش کو زائل کرنے لگی۔ اف! وہ بار بار ہاتھ رخساروں پہ سہلاتی اس کے بے باک الفاظ پہ دہل سی جا رہی تھی، جبکہ دوسری جانب اس کے یوں فرار حاصل کرنے پہ وہ سرخ آنکھیں دیوار پہ گاڑے سگریٹ پھونکتا جا رہا تھا۔ الفاظ پہ ایسی حالت اور فرار، علیزے، آپ کو تو بھی میری شدتوں، میرے جنون، میری دیوانگی، میری جذبات کو برداشت کرنا ہے۔ اس کے تصور سے محو کلام ہوتے اس نے فضا میں ڈھیر سارا دھواں چھوڑا۔ میری ہر کمی کو ہے تو لازمی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے پارٹ کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولا کیجیے۔